وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار مدینہ کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ذکر پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب دیکھے اور اپنے بیٹے سے کہے کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اعذبک فانظر ماذا تری قال یا وطفل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب دیکھے اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہنے لگے، بیٹا یعنی قال یا بنی انی ارا فی المنام، یعنی اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اعذبک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کرنا ہو، بتا تیری کیا رائے ہے، تو غور کر کہ کیا تیرا ارادہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جواب دیتے ہیں، قال یا بطیفل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرماتے ہیں کہ ابو جان آپ کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے، تو انشاءاللہ العزیز میں اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بابل سے ملک شام کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ بس آج میں یہاں سے آپ لوگوں کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور وقت رہا تو پھر جو میں بیان کر رہا تھا عید الاضحیٰ کے موقع پر انشاءاللہ العزیز وہ بیان بھی میں آج مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے بابل شہر سے ملک شام کی طرف سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب حرا مقام پر پہنچے آپ تو وہاں پر جو ہے تو مقیم ہوئے، یعنی وہاں ٹھہرے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں سے آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مصر کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا بہت بڑا ظالم اور جابر تھا، بہت بڑا فاسق و فاجر تھا، بہت بڑا عیاش پرست بادشاہ تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ کسی بھی اگر شخص کی یعنی شادی ہوتی تو اس نئی نویلی دلہن کو اس فاسق اور فاجر بادشاہ کے دربار میں پہلے پیش کیا جاتا تھا۔ اگر اس بادشاہ کو نویلی دلہن اگر پسند آ جاتا تو اس کو رکھ لیتا تھا، اور اگر پسند نہیں آتا تو اسے چھوڑ دیتا تھا۔ ہر چوراہے پر، ہر موڑ پر، ہر جگہ پر، ہر شاہراہ پر جو ہے بادشاہ کا آدمی متعین تھا، مقرر کیا ہوا تھا، جو بادشاہ کا سپاہی تھا کہ کوئی اگر نیا شخص شہر میں داخل ہو تو مجھے اس کی اطلاع دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے تو بادشاہ کے مخبروں نے بادشاہ کو خبر دی کہ جو تو ایک شخص یعنی مسافر ہے جو حسین و جمیل خوبصورت عورت کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی بارگاہ میں بلایا، لیکن بادشاہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون شخص ہے۔ بادشاہ کو جو ہے تو ان کے علم کا تجربہ نہیں تھا اتنا کہ یہ کون شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا جو ہے تو یعنی منصب اس بندے کو اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بادشاہ کے جب دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے حضرت آسیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فریفتہ ہو گیا، یعنی ان پر دل دے بیٹھا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گھر سے باہر رکھا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر بند کمرے میں چلا گیا جہاں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یعنی بادشاہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ لیکن خدا کی کرشمہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمرے کو پورا شیشے کی طرح کر دیا۔ حالانکہ وہ اینٹ اور پتھر کا مکان رہا ہوگا، مٹی کا مکان رہا ہوگا، لیکن اس مکان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ایک دم کانچ کے جیسا کر دیا، شیشے کے جیسا کر دیا، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر کے باہر سے پورے گھر کے منظر کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اس کے سامنے یہ منظر موجود ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کیا دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ جو ہے ناپاکی ناپاک ارادے کے ساتھ یعنی غلط خیالی کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ کو بڑھاتا ہے. جیسے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور اس بادشاہ کا جو تو ہاتھ پورا لکڑی کی طرح سوکھ جاتا ہے. جیسے لکڑی سوکھی ہوئی لکڑی دیکھتے ہیں نا اب ویسے ایک دم ہاتھ پورا سوکھ جاتا ہے, اس کا نسیں چلنا خون چلنا سب جو ہے تو بند ہو جاتا ہے. اب وہ جو ہے تو بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک انسان چلتا پھرتا اچھا ہو, اچانک اگر وہ رک جائے, اچانک اس کے پیر کٹ جائے یا اچانک اس کے پیر میں کچھ زخم ہو جائے تو اس انسان کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے, کتنا بے چین و بے قرار ہوتا ہے. جب اس بادشاہ کا ہاتھ سوکھ گیا پورا تو وہ جو ہے تو بے چین و بے قرار ہو گیا اور اپنی گناہوں سے توبہ کرنے لگا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی کے طلبگار ہوئے, معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک متقی پرہیزگار تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول ہو گئی. بادشاہ فاسق اور فاجر جو تھا اس کا ہاتھ صحیح سالم یعنی پلے کے جیسا ہو گیا. پھر شیطان نے بادشاہ کو ورغلایا, وسوسہ ڈالا کہ تم اتنے حسین و جمیل پیکر خوبصورت حسن کے ملکہ کو تم چھوڑ رہے ہو. پھر جو تو شیطان کی وسوسے سے اس نے اپنے ہاتھ کو پھر آگے بڑھایا. جیسے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا پھر اس کا ہاتھ جو تو پورا ایک دم سوکھ گیا لکڑی کے جیسا. پھر وہ سب سے توبہ کرنے لگا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ اب میں ایسی غلطی دوبارہ نہ کروں گا, آپ معاف کر دیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کر دے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں. پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اس کا ہاتھ جو تو پھر صحیح ہو جاتا ہے, پھر پہلے کے جیسا نہیں جیسے تھا ویسے ہو جاتا ہے. میری ملت کے نوجوانوں اس کے بعد جو تو بادشاہ نے توبہ کیا, حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا. اور یہ سارے منظر کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر کے باہر سے پورے اپنے ماتھے کے آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے تھے. جب بادشاہ نے دیکھا کہ اتنا نیک متقی پرہیزگار ہے, یقیناً یہ نیک متقی پرہیزگار ہی کی وجہ سے جو ہے میرے اوپر عذاب نازل ہو رہا, میں ایک پاکیزہ ایک پارسا نیک متقی عورت کے ہاتھ کو میں چھونا چاہتا ہوں, اس کے جسم کو چھونا چاہتا ہوں, تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تو میرے اوپر عذاب نازل کر رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ بادشاہ ڈر گیا. اس کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا, چھوڑ دیا. اور اس وقت بادشاہ کے پاس جو ہے اس کا ایک بہت نیک متقی پرہیزگار پارسا کنیز تھی جس کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اسی کے بطن پاک سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے. تو بادشاہ نے جو تھا تو بادشاہ نے کیا کیا, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہنے لگا یہ آج سے آپ کی خادمہ یا آپ کی خدمت کریں گے, آپ جو چاہیں آپ اس سے کام لیں. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خدمت میں پیش کی, اپنی بارگاہ میں قبول کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم, حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے کر دیا, یعنی بخش دیا, گویا کہ ان سے ان کا نکاح کر دیا. اب سفر آگے بڑھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ملک شام کے ارض مقدس پر پہنچے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے. اس کے بعد جب ملک شام کے ارض مقدس پر پہنچے 20 سال کا عرصہ گزر گیا, کوئی اولاد نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب حبلی من الصالحین کے پاک پروردگار عالم مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما, مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. درد دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لڑکا عطا کیا. عزیزان ملت اسلامیہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکا عطا کیا یعنی بیٹا دیا, تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے خوش تھے, حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی خوش تھی. لیکن جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے گود میں لیتے, ان سے پیار کرتے اور ان سے جب محبت کرتے, تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالی گود کو دے کر رشک کرنے لگتے, افسوس کرنے لگتے کہ کاش مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیا ہوتا, تو ہم بھی جو ہے تو حضرت حاجرہ کے طرح اپنے گود میں بچے کو لے کر کے کھیلتے, پیار کرتے, بچے کو غسل دلاتے, کپڑے پہناتے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرماتے ہیں کہ آپ ان کو لے کر کے کہیں دور و دراز مقام میں چلے جاؤ اور اس مقام پر اس کو چھوڑ کر کے آئیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم
अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पर वही आता हुक्म होता है अल्लाह तबारक व तआला का कि इब्राहीम तुम हज़रत हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माइल को साथ में ले लो और उस मकाम पर छोड़ करके आओ जो अब मक्का मुअज़्ज़मा के नाम से मशहूर है। हकीकत में असल में ये राज पिन्हा था शहर मक्का के वजूद में आने का और मक्का मुअज़्ज़मा की तामीर का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करते हुए हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम को साथ में लेते हैं और लेने के बाद वहाँ से आगे का सफ़र करते हैं। उस मकाम पर पहुँचते हैं जहाँ उस मकाम यानी आबे ज़मज़म के करीब में जहाँ आज उस मकाम पर पहुँचते हैं जहाँ आबे ज़मज़म है उसके करीब पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद ना कोई सायेदार दरख्त है, पूरा जंगल ही जंगल है, ना कोई आबादी है, ना कोई जो है तो आदमी के आने जाने का नामो निशान है, ना जो है तो कोई आबादी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सुनसान घटाटोप अंधेरा जंगल है। उस जगह पर पहुँचते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम को उस जगह पर छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद वहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम रवाना हो जाते हैं यानी घर वापस आते हैं। तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आवाज़ देकर कहती है कि मेरे सरताज है, मेरे नामदार, आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ करके इस घटाटोप अंधेरे जंगल में? यहाँ तो कोई हमारा हामी व मददगार नहीं है, हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारा कोई पड़ोसी नहीं है, हम इस अंधेरे जंगल में कैसे रहेंगे, हम इस सुनसान जंगल में कैसे हम ज़िंदगी बसर करेंगे, लिहाजा आप मुझे छोड़ करके ना जाए। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम कोई जवाब नहीं देते हैं, कोई भी जवाब नहीं देते हैं। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आखिर में अर्ज़ करती, क्या अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि आप मुझे इस मकाम पर छोड़ करके जाते हो? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अर्ज़ करते कि हाँ, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, इसीलिए इस मकाम पर मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जवाब देते, अगर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तो फिर तो डरने की कोई बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा निगहबान है, अल्लाह तबारक व तआला हमारा मुहाफ़िज़ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला ही हमारा निगहबान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब वहाँ से चले तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को एक खजूर का तोशादान और एक मशकीज़ा पानी देकर के वापस आप लौटे। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुछ दिनों तक उस पानी से और खजूर से गुजारा करती रही और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम को दूध पिलाती रही। जब वो पानी ख़त्म हो गया, जब खजूर का तोशादान यानी सारे खजूर ख़त्म हो गए, अब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो तो छाती खुश्क से दूध से खुश्क होने लगा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम का गला सूखने लगा, जान खतरे में आ गया। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेचैन व बेकरार हो गई कि आखिर किस तरीके से बच्चे की जान बचाया जाए। यहाँ तो कोई पानी भी नहीं है, कोई खाने पीने का सामान भी नहीं है, आखिर कैसे इस बच्चे की जान बचाया जा सके। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वहाँ से उठती है। सफ़ा और मरवा जो पहाड़ी का नाम आप सुने हैं, उस सफ़ा पहाड़ी पर जाते हैं। सफ़ा पहाड़ी पर जाने के बाद इधर उधर निगाह दौड़ाती है, कहीं कुछ पानी का नामो निशान तक नहीं मिलता है, कहीं कुछ भी नहीं। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा परेशान होकर दौड़ती है, फिर मरवा पहाड़ पर जाती है। वहाँ भी जाने के बाद निगाह इधर उधर दौड़ाती है, लेकिन किसी चीज़ का भी वजूद नहीं मिलता है। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आना जाना यानी सफ़ा मरवा से मरवा, मरवा से सफ़ा यानी चक्कर लगाती दौड़ती रही, यहाँ तक कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम को बार बार मुड़ करके देखती, बार बार पलट करके देखती थी कि कहीं कोई जंगल का मूजी जानवर इसे नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है, कहीं मेरे बेटे को कोई जानवर जो है नुकसान तो नहीं, तकलीफ तो नहीं दे रहा है। जब भी वो पलट करके देखती, जब भी वो पलटती तो क्या देखती थी? हमेशा ये मंजर देखती कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम के हाथ और पैर हिल रहे हैं, हाथ और पैर जो तो हिल रहे हैं, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा। यहाँ तक कि जब वो मरवा पहाड़ी पर पहुँची तो 7वां चक्कर था। जब वहाँ से पलट करके देखी तो क्या देखती है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैर से जो तो पानी के चश्मे उबल रहे हैं, पानी के चश्मे उबल रहे हैं। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दौड़ती हैं, दौड़ते हुए आते और उस पानी को जो है ओटे बना करके रोकने लगती है, पत्थर ये रेत से और मिट्टी से, कि ये पानी रुक जाए, और अपनी ज़ुबान से ये भी बोल रही है कि ज़म 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 यानी थम थम, जिसका मतलब यानी रुक जा रुक जा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अगर ये लफ्ज़ न बोलती कि ज़म ज़म यानी थम थम, पानी रुक जा तो ये पानी पूरी दुनिया वालों के लिए काफ़ी हो जाता। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ज़मज़म ये कोई नाम नहीं है, ज़मज़म जो है ये सिर्फ ज़मज़म कोई नाम होता भी नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नेक बंदी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़बान से निकल गई तो वो जो है तो क़यामत तक के लिए आबे ज़मज़म के नाम से वो मशहूर हो गया, आबे ज़मज़म के नाम से मशहूर हो गया। और ज़मज़म शरीफ की बेशुमार फ़ज़ाइल है।
جب زمزم کی بات آئے تو میں بتا دوں آپ کو کہ زمزم، آب زمزم جس کو بولتے ہیں، حجاج کرام حج کرنے یا پھر عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے جو ہے تو آب زمزم لاتے ہیں، یعنی جو ہے اس کی بے شمار فضائل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اس حدیث پاک سے کہ آب زمزم کتنا مرتبہ والا پانی ہے اور کتنی فضیلت والا پانی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے تو آپ برتنوں اور مسکیزوں میں بھر کر کے جو تو آب زمزم کو لے کر آئے اور مدت دراز تک، یعنی کافی دنوں تک اس کو اپنے گھر میں رکھے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کو پانی پلاتے تو اور شفا ملتی تھی۔ تو اگر بیمار ہوتا تو آب زمزم اسے پلاتے تھے شفا کے لیے، تاکہ اس کو حصول شفا مل سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ سہیل بن عمر کے ذریعے 2 مسکیزیں پانی، یعنی 2 مسکیزیں آب زمزم منگائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آب زمزم ساتھ میں لانا اور پھر منگوانا اور پھر بیماروں کو پلانا اور اس سے شفا پانا، یہ آب زمزم کی عظمت اور برکت کو ثابت کرتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے۔ آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص آب زمزم کو بھوک مٹانے کے لیے پیے، یعنی وہ بھوکا ہو تو وہ آسودہ ہوگا، اس کا بھوک ختم ہوگا، اور اگر کوئی شخص بیماری سے شفا کے لیے پیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ اور کہا گیا کہ مومن، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن جو ہے یعنی غذا کے لیے آب زمزم پیتے، یعنی بھوک مٹانے کے لیے پیتے ہیں، اور منافق جو ہے اس کو بھوک مٹانے کے لیے نہیں پیتا ہے۔ آگے تیسری حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آب زمزم کو جس مقصد سے پیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تیسری حدیث پاک میں پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جس مقصد سے پیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص بیماری سے شفا کے لیے پیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص بھوک مٹانے کے لیے پیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی بھوک کو یعنی دور کرے گا۔ تو کہا گیا کہ آب زمزم یہ حضرت ابراہیم، حضرت جبریل علیہ السلام کی قدموں کی ٹھوکر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں کی برکت ہے۔ یہ آب زمزم جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی قدموں کی ٹھوکر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کی قدموں کی برکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پانی میں بے شمار برکت اور بے شمار جو ہے یعنی شفا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں جو تھے تو وہاں پانی کے محتاج تھے، وہاں تو پانی کی ضرورت تھی، آخر کیوں نہیں پانی جو ہے تو لا سکے؟ تو ان کے لیے یہی جواب ہے کہ ان کے دادا نانا کا کمال یہ تھا کہ پڑھتے جہاں قدم ہوئے آب زمزم ہوتا۔ تو امام حسین کی بات کر رہے، امام حسین کربلا کے میدان میں وہ تو صرف سمجھے کہ صبر ایک صبر اور ایک جبر تھا، جبر کے سامنے امام حسین صبر سے جو ہے مقابلہ کیا اور ان جابروں کو بتایا کہ دیکھو جب وقت آیا تو ہم پانی نہیں بلکہ نانا کے دین کی خاطر گردنیں کٹا دی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آب زمزم کی بے شمار فضائل ہے۔ آپ بھی اپنے گھروں میں رکھیے اس کو، اگر کوئی حجاج کرام حج کر کے آتے ہیں اور آپ کو وہ پانی دیتے ہیں تو اس پانی کو رکھیے آپ، اور تبرک کے طور پر اس پانی کو پیجیے۔ اگر کوئی گھر میں بیمار ہوتا ہے تو اس کو بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اس کو پلائیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن عقیدت ہونی چاہیے۔ آج تو ہم ڈاکٹروں کے یہاں بھی جاتے ہیں، دوا لے کر کے آتے ہیں، ہمیں فلاں شخص بولتا ہے کہ جاؤ فلاں ڈاکٹر کے آؤ، ڈاکٹر بہت بہترین دوائی دیتا ہے، ہم جاتے ہیں 10,000 روپے لگا کر کے دوائی لے کر کے آتے ہیں، لانے کے بعد ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے اس ڈاکٹر کی دوائی پر کہ مت پوچھے۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی جو قرآن کریم کی فلاں سورہ کوثر یا پھر سورہ ناس یا سورہ یاسین سورہ رحمان شریف پڑھ کر کے وہ پانی پی لے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، تو ہمیں وہاں یقین نہیں ہوتا، یعنی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، قرآن کو چھوڑ کر کہیں بھی آپ کو کامیابی نہیں ہے۔ اور آب زمزم تو یہ یقیناً برکت والا پانی، اگر یہ برکت والا پانی نہیں ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سہیل بن عمر کے ذریعے کیسے منگواتے تھے؟ اور یقیناً حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب چکر لگائی صفا اور مروہ کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفا اور مروہ کا چکر لگانا اتنا پسند آیا کہ ہر حاجی کو حکم دے دیا کہ قیامت تک جو بھی اس مقام پر آئے، جو بھی اس جگہ پر آئے، وہ صفا اور مروہ کی سعی کرے، یعنی دوڑے وہاں چکر لگائے۔ صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ پہاڑی ہے،
پتھر اور کنکر کا ڈھیر ہے، مگر اس کی برکت کا یہ عالم کہ قرآن بے بانگ دوہل اعلان کر رہا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صفا اور مروہ کو یہ برکت کہاں سے ملی؟ یقیناً یہ حضرت حاجرہ کے صدقے سے ملی۔ اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ننھے معصوم بچہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے پانی کی تلاش میں چکر نہیں لگاتی، نہیں دوڑتی، تو صفا اور مروہ کو یہ برکت ملتی ہی نہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ یا نیک بندی یعنی کوئی ایسے کام کرے جو بہتر اور اچھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے تو مومنوں کے لیے لازم رکن قرار دے دیتا ہے۔ اسی لیے ہر حاجی جب حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو صفا اور مروہ کا چکر لگاتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نشو و نما ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی خامی یا رنجش ہو، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات پیچھے، ان سے گزارش ہے کہ آگے آ کر کے بیٹھ جائیے آپ، تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو تکلیف نہ ہو، اور جو حضرات سنت ادا نہیں کو سنت ادا کر لیجیے۔